السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ کے ساتھ ایک نیا سبق شیئر کرنے والی ہوں جو ہے علم التجوید، یعنی ہم سیکھیں گے کہ تجوید کیا ہے۔ میں آپ کے ساتھ یہ تجوید کی سیریز شیئر کرنے لگی ہوں، تو غور سے میں امید کروں گی کہ آپ اس کو سنیں گے، سمجھیں گے، تاکہ آپ کو اندازہ رہے کہ تجوید میں کیا کیا چیزیں اہمیت رکھتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم علم و تجوید کے بارے میں جانیں گے کہ اس کی اہمیت کیا ہے، اس کا تعارف کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم آغاز کرتے ہیں اپنے سبق کو اللہ کا نام لے کے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو علم و تجوید کیا ہے؟ علم و تجوید کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی اس کی تاکید آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَرَتَّلْنَاهُ ترتیلا، یعنی ہم نے قرآن پاک کو بواسطہ جبرائیل ترتیل کے ساتھ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سنایا۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن مجید کو خوب ٹھہر ٹھہر کر یعنی اطمینان کے ساتھ پڑھو۔ ترتیل تجوید کیا ہے کہ قرآن جس طرح عربی زبان میں نازل ہوا اسی طریقے سے اس کو پڑھا جائے۔ ہم چونکہ اجمی ہیں اور ہمیں وہ عربی لہجہ، وہ عربی چیزیں نہیں پتہ، تو اس لیے ہمیں تجوید سیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے قرآن میں بھی ہم اس کی اہمیت کو دیکھ چکے ہیں کہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر ارشاد فرمایا۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، اور قرآن کریم کو ہم نے ترجمہ کیا ہے، صاف صاف اور واضح انداز میں ترتیل کے ساتھ اتارا تاکہ آپ اسے لوگوں کے سامنے ترتیل کے ساتھ پڑھ کر سنائیں۔ یعنی قرآن کو آرام آرام سے اور تجوید کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ تو یہ تو اس کے بارے میں ہو گیا قرآن سے۔ اب حدیث سے اس کی آپ کو مثال پیش کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سے ترتیل کے معنی پوچھے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جب ترتیل کے معنی پوچھے گئے تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا الترتیل ہوا تجوید الحروف و معرفت الوقوف، مطلب کیا ہوا، حروف کو تجوید کے ساتھ ادا کرنا اور اوقاف میں ماہر ہونے کا نام ترتیل ہے۔ مطلب کیا ہے، مذکورہ آیات سے ترتیل یعنی حروف کو تجوید کے ساتھ ادا کرنا ہے، ان کے مخارج، ان کی صفات کے ساتھ ادا کرنا، اور اوقاف میں ماہر ہونا۔ اوقاف مطلب وقف، ٹھیک ہے نا، جہاں ہم وقف کرتے ہیں اس کا کیا تو یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ آگے میں آپ کو سکھاؤں گی کہ وقف کہاں، کون کون سے وقف ہوتے ہیں، وقف کی کتنی اقسام ہیں اور کیسے وقف ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز سے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ترتیل کی کیا عظمت اور اہمیت اور اس کا وجوب جو ہے نا ان آیات سے ثابت ہوتا ہے۔ یہ جو ہم نے ابھی آیات آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ تو ترتیل اور تجوید یہ دونوں ایک ہی چیز ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس علم کی فضیلت کے لیے اتنی بات ہمارے لیے کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں ترتیل کی نسبت اپنی طرف فرمائی، لِتَقْرَأَهُ، ٹھیک ہے، وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ، ہم نے صاف صاف اتارا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ ترتیل اور تجوید کتنی ضروری ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم فرمایا کہ آپ بھی قرآن ترتیل سے پڑھا کریں، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور لوگوں کو بھی ترتیل سے پڑھائیں اور ان کو ترتیل ہی کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیں۔ آج ہم اتنی محنت کرتے ہیں اور چیزوں پر، ٹھیک ہے، دنیا کی دوسری چیزوں پر ہم محنت کر کے اس کو پڑھ لیتے ہیں، اس کو سیکھ لیتے ہیں، لیکن قرآن جو ہماری کتاب ہے، ایک افسوس کی بات ہے کہ ہم اس کو اس کے جیسا پڑھنے کا حق ادا نہیں کرتے۔ حالانکہ ہمیں تو چاہیے تھا کہ ہم قرآن کو پڑھیں اور ساتھ سمجھیں بھی۔ پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے جیسے اپنے اجمی زبان میں ہم نے پڑھا ہوا ہے، نہ ہمیں مخارج کا پتہ، نہ ہمیں صفات کا پتہ، نہ ہمیں تجوید کے ساتھ پڑھنے کا پتہ، تو اس کے پڑھنے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے پڑھنے سے الٹا معنی ہی غلط ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم قاف کو کاف پڑھ دیتے ہیں تو قرآن میں اس کا مطلب غلط ہو جاتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ آج ہم نے دوسری چیزوں پر تو محنت کی ہے، لیکن جو قرآن ہماری کتاب ہے، ہمارے لیے راہ ہدایت ہے، اس کی محنت ہم نے چھوڑ دی ہے۔ تو اس لیے آپ میرے ساتھ رہیے اور بھرپور ساتھ دیجیے میرا، کہ میں آپ کو یہ تجوید پڑھانے میں بھی اپنی پوری کوشش اور محنت کروں گی،
اور آپ بھی میرے ساتھ جب لگن کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ اللہ کی جو کتاب ہے، جو قرآن پاک ہے، یہ ہمارے لیے مشکل نہیں رہے گی، ہم اس کو تجوید کے ساتھ پڑھ سکیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو میں نے تھوڑا سا آپ کو تعارف بتایا۔ میری نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو باقاعدہ سے تجوید اور اس کی جو آگے مزید چیزیں ہیں وہ سب سکھاؤں گی، ٹھیک ہے؟ تو تب کے لیے مجھے اجازت دیں اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔